مولویوں کی طرف سے کہ جو رسول دے دے دو اور جو کہے چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، اور پوری پھر حدیث کا وہ سارا کانسیپٹ جو ہے قرآن کو چھپانے والا بات موجود ہے کہ اس کانسیپٹ کے اندر تو یہ بات کہی نہیں ہے۔ وہ تو مال غنیمت کی تقسیم کا یہ تو فارمولہ بتایا کہ جب نبی تمہیں کسی کو دے دے یہ مال غنیمت سے تو اس میں تم نے کوئی اختلاف نہیں کرنا اپنے سربراہ سے۔ اور یہ جو ابھی آیت ہے یہ عوام کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ عوام نے اس میں کیا رول اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہے حکومت کا رول کہ جو حکومت کے پاس ہے وہ اس اپنی دولت کے مطلب یہ غریبوں کو بانٹے، جیسے کہ ہمارے ملک میں امیروں کے اوپر سب ٹیکس خرچ کیے جاتے ہیں کہ وہی باہر راجگیری جاتے ہیں، انہیں کو ساری سبسڈی دی جاتی ہیں، ایم این اور ایم پی کے سارے وہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بتائی ہے۔ اور وہ جو گورنمنٹ جو بنے گی جب تک وہ جن بھائی نے بہت اچھا سوال کیا تھا کسی قوت مرد کا کیا ہوگا، جب تک ہماری اس کی بیس جو ہے اللہ اور آخرت کے ایمان پر نہیں آئے گی تو وہ معاشی کام جو مرضی بنا لیں آپ، تو وہ جو حکومت اللہ اور آخرت پر بلیو کرنے والی ہوگی جب اس کے پاس عوام کی طرف سے ٹیکس کی صورت میں آئے جس صورت میں بھی آئے وہ پھر صحیح اس کی تقسیم جو ہے امیروں پر نہیں کرے گی، بلکہ اس کی جو 8 مدیں جو ہیں سورہ توبہ کے اندر 7 نمبر آیت کے اندر لگی ہیں کہ یہ صدقات جو پھر ان لوگوں پر خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیاق و سباق کے لحاظ سے جو اس میں پورا مفہوم ہوتا ہے شاید کا وہ بتاتی ہے کہ اس مرحلے کے اندر عوام نے کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے آیت اتری ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام گورنمنٹ نے ہی لاگو کرنا، یہی میں نے گزارش کی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو بنانے کے لیے ہم آپ جیسے مفکرین کی ضرورت ہے کہ وہ اس پر نظام اس میں میں جو بتانا چاہتا ہوں یہ مال غنیمت کے بارے میں، وہ جو ان کی ذاتی پراپرٹی ہے ان کے بارے میں تو یہ ڈسکس نہیں ہو رہا، خصوصی طور پر یہ بڑا خیال رکھنے کی بات ہے۔ تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس میٹنگ کے چونکہ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم مطلب آئی ایم جوائننگ اٹ، تو اس کے کچھ ہمیں ایتھکس طے کر لینے چاہیے کہ کیا ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کھولتے ہیں کہ ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں اور کلاس پارٹیسپیشن از ایکسیپٹیڈ، کیونکہ اٹس اے کلاس اینڈ دا پیپل ہو آر پارٹیسپیٹنگ ان دا کلاس آر دا کلاس پارٹیسپینٹس، تو وہ ایکسیپٹیڈ ہے تو پھر بحث کو ہونے دیجیے، اور پھر اس کے بعد let the question be neutralized, let an idea be neutralized by another idea, or let something be cultivated by another thing, and let the things be done. تو اگر تو اس پر یہاں پر اس فورم پر مجھے نہیں معلوم کہ اس فورم کے ایتھکس کیا ہیں۔ آپ نے جو فرمایا ہے، میں شاہد اشرف صاحب کدھر ہیں؟ شاہد اشرف صاحب یہ ان سے پوچھ لیجیے، تو پھر میں ان سے بھائی صاحب سے اختلاف کرنے کی ضرورت کروں گا۔ اور اگر تو یہاں کے ایتھکس یہ ہیں کہ کیپ سائلنٹ لسن اینڈ گو، نہیں میں آپ کی بات کو سپورٹ کروں گا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جو آگاہی ہے وہ صرف ایک کو ہی حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ایک سے ایک بڑھ کر، تو اس وجہ سے اپنی اپنی تحقیق ہے، اس میں اگر ہم الجھ جائیں گے ڈیبیٹ میں تو ممکن ہے ہم زندگی کے وہ مقام حاصل نہ کر سکیں جہاں ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں، شاید یہی وجہ ہوئی ہے۔ سر ایک کینیڈی یہ کہا کرتا تھا کہ جب ہمارے اسمبلی میں ڈبیٹ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 52 ریاستیں الگ الگ ہو جائیں گی اور امریکہ ول ڈسممبر، لیکن چونکہ ان کی اتنی الٹیمیٹ ڈبیٹس اور اتنے ایبزاربنٹ طریقے سے جو لا پاس ہوتے ہیں وہی ان کو متحد رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ تو لیٹ دا پیپل اسپیک اینڈ لیٹ دا پیپل ایکسپریس دیئر نوشنز اینڈ لیٹ دا پیپل ایکسپریس دیئر آئیڈیاز۔ میرا خیال ہے، مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ آر دا ایتھکس آف دس فورم، ایسا اگر آپ کریں تو ہم کیا کریں گے، شیئر کریں گے، مما رزقناہم ینفقون۔ تو میں اس کی ایک مثال دینے لگا تھا انہیں کہ میں نے ایک کورس اٹینڈ کیا جو تھا جس میں انہوں نے ریسرچ کی تھی مینجمنٹ سسٹم انٹرنیشنل نے 5 براعظموں کے اوپر کہ کس طریقے سے ہمارے جو نئے بزنسز ہیں 50% فیل ہو جاتے ہیں، واٹس دا ریزن۔ اس نے ایک جملہ، وہ گورے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، اس نے یہ کہا، وہاں پر وہ طارق سیکل بھی تھے، سیبلوں کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، پیکیجز کے اونر بھی تھے، اس ٹائپ کے لوگ بیٹھے تھے، اتفاق سے میں بھی تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو آپ یہ کورس اٹینڈ کریں، ایٹ دا اینڈ آف دا کورس یو آل پیپل مسٹ ہیو
had an experience of at least 15 years, and 20 people are sitting. So at the end of the course, after 2 weeks, each of you should have a 300 years experience. جی بالکل آپ نے تو اگر ان کی کوئی انفارمیشن آپ بولنے دیں گے تو I'll get something. If I'll be able to speak something, so the people can get something. Or ultimately, we'll divert to some direction. And we can conclude it. کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے انہوں نے ابھی فرمایا ہے کہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو ہے قوم سمود کا حوالہ دیا ہے. اب ہم وہ جو حوالہ ہے وہ اللہ نے کیوں دیا ہمیں؟ تاکہ ہم اس سے نظام حاصل کر سکیں. ہم قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے ہمیں ایک نظام کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اگر جو یہ مال غنیمت کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی آیت اسی دور میں اور اسی مال غنیمت میں. آگے ہمارے لیے افادیت ختم ہے. مگر ایسا نہیں قرآن کرتا. ہم نے اس میں سے ایک ایک لفظ سے آگاہی دینی ہے اور ہم نے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو اپنے جہاں جہاں درد ہے جہاں جہاں مرض ہے دیکھنا ہے کہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ان کے لیے کانٹیکسٹ اپنے ہوں گے, اس پر تحقیق فرما لیں یونس صاحب. اگر یہ اس کانٹیکسٹ کو نہیں مانتے اپنا کانٹیکسٹ رکھیں اس پر یہ تحقیق فرمائیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیت سورہ آراف میں اتری یا احزاب میں اتری, فرض کرو اگر میں ریفرنس کانٹیکسٹ ان کی بات تسلیم کر لوں تو میرے لیے وہ ختم ہو چکی ہے. وہ آج میں اس کو ریفرنس دے نہیں سکتا. اگر مال غنیمت اس دور کی بات ہے تو آج کیوں بات کر رہے ہیں؟ اگر زکوٰۃ کی بات ہے تو اس دور کی بات ہے, ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلی دفعہ تو اتری ہی اسرائیل کے اوپر تھی, بنی اسرائیل کے اوپر. تو میں یہ ان سے گزارش یہ کر پا رہا ہوں اگر میری بات پہنچ سکے اور میں اس قابل ہو سکوں اپنے معزز دانشوروں کے ساتھ کہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اپنے ذہنوں سے نہ بنائیں. قرآن کریم کا ہر لفظ ہمارے مرض کی دعا ہے. پہلے اپنا مرض تلاش کریں, اس کے بعد آئنٹمنٹ دیکھیں کہ یہ لگے گی تو ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر ہوتی ہے تو میرے لیے اتری ہے وہ. اگر میرا مرض اس سے ٹھیک ہو رہا ہے, میری قوم کا مرض ٹھیک ہو رہا ہے, ہوگا مال غنیمت اس وقت, پر میرے لیے ابھی اتری ہے. رسول کی ہدایت پہنچی ہے میرے تک, میں نے لگائی, آئنٹمنٹ ٹھیک ہو گیا. تو میرا کانٹیکسٹ میرے امراض ہیں, میری بیماریاں ہیں, میری مصیبتیں ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں شفا ہوں. میں قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں, تمہاری ساری بیماریوں کی شفا. کہیں کا یہ ریفرنس ہے, یہ کانٹیکسٹ ہے. اس آیت کے لیے میں بولوں کہ یہ کون سے ریفرنس کے لیے ہے تو میری آپ کی خدمت میں جو ہے, آپ ماشاءاللہ خود محقق ہیں, آپ کا کانٹیکسٹ ریفرنس آپ کے لیے ہے, اس کی میں عزت کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں. لیکن میں جو خدمت میں آپ کی پیش کر رہا ہوں اپنے دانشوروں کی, وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مرض جو ہے اسلامیوں کا 57 ممالک ہیں اسلامیوں کے, اور شہزادوں کے پاس جو دولت ہے وہ اسرائیلیوں کے بینکوں میں ابلتی ہے. اس سے بنتے ہیں میزائل, $60 ارب کا وہ بیچتے ہیں میزائل سعودی عرب کو. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی طرف نہیں جا رہے, ان آیات کی طرف نہیں جا رہے, اور اسی سرزمین پر اترا تھا. اگر کانٹیکسٹ وہ مال غنیمت کا لے لیں گے تو پھر میرا خیال ہے وہی کانٹیکسٹ لیا ہوا ہے, اور اسی لیے وہ شہزادے ان کی دولت ابھر رہی ہے. جوئے خانوں میں $22 ارب ہرا دیے تھے انہوں نے. آپ سے زیادہ سر کون جانتا ہے؟ تو میں نہیں چاہتا کہ ہم تحقیقات کے سلسلے میں ان ڈائریکشن میں چلے جائیں جہاں ہم الجھ جائیں, اس لیے کہ عقل عیار ہے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عقل عیار ہے. ہمیں سے کہیں وہ مرض کی تشخیص تو کہیں غلط نہیں ہو گئی. میں آپ کے احساسات کا احترام. تو لوگ بینکوں میں پیسہ جی بسم اللہ, تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یونس صاحب ایک سیکنڈ. نیر اقبال صاحب نے کوشچن کیا تھا جذبہ مہر کا. جی بسم اللہ. اب ہم نے مالا کا ذکر کیا, شہزادوں کا ذکر کیا جن کے پاس دولت ہے. وہ دولت اس کی گردش کیسے تیز ہونے دیں گے, ان کے لیے کیا ہوگا؟ یا دوسرا کہنے کا مطلب سوال یہ ہے کہ کرے گا کون اور کس طرح کرے گا؟ ہوگا تو یہ سر آپ کا انسٹرکشن کیا ہے؟ آپ نے بات کی کہ اس سلسلے میں ایک ریسرچ پیپر تیار ایک دفعہ میں نے کوشش کی کرنے کی کہ امت اسلامیہ اس بڑی دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے. تو ہمارے سامنے ایک تو موضوع آیا نیٹو کا اور ایک آیا وارسا کا. ان دونوں سوویت یونین ہوا کرتا تھا. میں
چھوٹی سی گفتگو کر کے آپ کی بات تک پہنچوں گا. ہمارے پاس یہ موضوعات وہ اس میں نے کوشش کی جاننے کی کہ کیا اگر ہم 57 ملک مل جائیں اور نیٹو کا مقابلہ کر سکیں گے کیا ہم, یا کیا ہم وارسا کا مقابلہ کر سکیں گے. تو میرا ایک کانسیپٹ بھی میں نے ڈیولپ کیا, اس کا نام میں نے رکھا افیٹو, ایفرو ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. اپنے طور کے اوپر وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی اور بڑے فورم میں نے پیش کی, آرمی میں بھی پیش کی اور سول میں نے پیش کی کہ کیوں نہ ایک افاٹو بنایا جائے. اور پہلے میرا یہ خیال تھا کہ 57 ملکوں کو جو ہے وہ ایک ہم تیار کریں, اور لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, اگر یہ 57 ملکوں کا اتحاد شکست کھا گیا تو یہ تو 57 کے 57 ہی محدود ہو جائے گا. تو ہم کیوں ایک اجتماعیت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو میزائلوں کے اندر آ کر وہ بالکل تباہ ہو کے رہ جائے. ایسا کیوں نہ کیا جائے. اب آپ کے سوال کی جانب میں آنے کی کوشش کروں گا, لیکن وہ کمپلیٹ جواب نہیں ہوگا, وہ اس جانب ایک سفر ہے, ایک سفر ہے. اس کا میں نے یہ سوچا اگر یہ ملک ہمارا جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں خوش قسمتی سے, اگر اس میں ایک ایسا نظام بن جائے جس میں ہم وہ مقام حاصل کر سکیں جو اکیلا مقابلہ کر سکیں, تو ہم وہ ٹارگٹ حاصل کر سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں. مثلاً کیا کہ اگر ہم نیوکلیئر بن جاتے ہیں, اس وقت ہم نیوکلیئر نہیں بنے ہوئے تھے, اگر ہم نیوکلیئر بن جاتے ہیں, انٹر کانٹیننٹل میسائل بنا لیتے ہیں, اگر ہم وہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں جو گلوبل پار آگے آنے سے رک جاتی ہے, ریٹائرنس ہو جاتی ہے, تو ہم تنہا 57 کو بلکہ کیا ہم 192 کو بھی ہم ایک سکرین بنا سکیں گے. تو اس نظام کے لیے ہم شہزادوں تک اس وقت پہنچیں گے جب ہم ان پر انفلوئنس کر سکیں, اور ان پر انفلوئنس اس وقت ہم کر سکیں گے جب ہم بھکاری نہ رہیں. اور بھکاری پن سے نکلنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ بنیاد ہے, چلو اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, ایک نظام تیار کرتے ہیں. آنے والے آگے جو کر گئے سو کر گئے, ہمیں ان سے گلا نہیں ہے. ہم آہستہ آہستہ ایک انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں, ذہنی انقلاب کی طرف ہم چلتے ہیں, ایک روشنی لے کر چلتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو ایسے لوگ ہمارے ساتھ ملتے جائیں اور ہمیں وہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہم اس آیت کریمہ کے اوپر بنے ہوئے نظام کو نافذ کر سکیں. پر پہلے ہم بنا تو لیں. اس بنانے کے لیے تو میں نے آپ کو آواز دی ہے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے, طریقہ یہ کہہ رہی ہے, آبجیکٹو یہ دے رہی ہے, راستہ اس نے دے دیا ہے. اب ہم بیٹھتے ہیں اس کے اوپر ان سوالوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ جذبہ محرک کیا ہوگا, کیسے پیدا کیا جائے گا. کچھ جوابات ہیں, پر میں معذرت سا اس لیے کہ مجھے علم ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک دم بعض کا فلیئرنگ کہ نہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, تو وہ ہم ڈیبیٹ میں الجھ جائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ میں نے گزارش کی, جیسے ابھی میں نے اگنائٹ کرنا چاہتا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں روشنی آنے تک ہم صرف سلگاتے ہیں آگ. اس نے کہا آگ جل رہی ہے, میں لے آؤں, شاید آگ ہے کوئی, یہ جلائی جاتی ہے تھوڑی سی آگ تاکہ ذہنوں میں تھوڑی سی تپش پیدا ہو. میں نے تپش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس بہت شکریہ. میرا خیال ٹائم ہو گیا, اب اس کو کلوز کیا جائے. معزز حاضرین, جتنا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سب مفکرین کو جن سے میں نے استفادہ کیا یا انہیں مسترد کیا, میں اتنا ہی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جیسے طالب علم کو سنا اور اس کے لیے آپ نے بہت حسین سوالات اور تجسس میرے سامنے رہنمائی دی. میں جو جاؤں گا تو ان سب کو لے کر آپ کے خیالات کو, احساسات کو, ممکن ہے کہ میری رہنمائی شاید کوئی بہتر راستہ مجھے دے سکے. آپ کا بہت شکریہ سر, بہت مہربانی.